نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ آپ ان یہود سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو دریائے کلزم کے قریب تھی، جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا ہفتے والے دن، کہ جب ان کے پاس ان کی مچھلیاں آتی تھیں ان کے ہفتے کے دن اوپر تیرتی ہوئی، چھلانگیں لگاتی ہوئی، اور جس دن یہ ہفتہ نہیں کرتے تھے اس دن ان کے پاس نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ہم نے ان کو آزمایا اس وجہ سے کہ انہوں نے فسق کیا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا تذکرہ فرمایا جس کا نام اریحہ ہے، کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ من و سلوہ ہم اتنا عرصہ سے کھا رہے ہیں، ہم اس پر اکتفا نہیں کر سکتے، ہمیں تو دال پیاز لہسن چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس بستی اریحہ میں داخل ہو جاؤ، اور اس طریقے پر داخل ہو کہ سر جھکے ہوئے ہوں اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہو، وہ تو ہم پچھلے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور جو نیکی کرنے والے ہوں گے ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ یہ ایک آزمائش تھی ان کے لیے، امتحان تھا۔ یہ جو یہود ہیں ان کی طبیعت کے اندر اتنی خباثت ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا انہوں نے ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کیا۔ اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا سر جھکا کر چلیں اور استغفار کرتے ہوئے، بجائے اس کے کہ سر جھکاتے یہ پاؤں پہلے داخل کرنے لگے اور لیٹ کر داخل ہوئے، اور بجائے اس کے کہ یہ کہیں حطۃ یعنی توبہ کرتے ہیں ہم، انہوں نے کہا حنطۃ فی شعیرۃ، ہمیں تو سٹوں میں گندم چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاعون کے مرض میں مبتلا کیا، ان میں سے اکثر اس میں ہلاک ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک اور بستی کا تذکرہ ہے اس مذکورہ مطلوب آیت میں جو تلاوت کی گئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا۔ بحر قلزم کے کنارے پر ایک بستی تھی جس کا یہاں تذکرہ ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، کہ آپ ان سے اس قریہ کے بارے میں پوچھیں، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو اس دریا کے سامنے تھی۔ اس بستی کے بھی مختلف روایات میں مختلف نام ہیں، زیادہ مشہور اور جمہور مفسرین کے ہاں اس بستی کا نام ایلہ رکھا تھا، ایلات بھی کہتے تھے اس کو، اور ایلہ اس کا نام تھا، اور اس کا نام عقبہ بھی ہے، آج کل عقبہ کے نام سے مشہور ہے یہ بستی۔ حاضرۃ البحر، حاضرہ کہتے ہیں سامنے کو، یہ دریا کے بالکل سامنے اور قریب تھی۔ جس طرح پرانے زمانے میں ایک شہر کے قریب کچھ علاقہ ایسا جو شہر کی ضروریات کے لیے رکھا جاتا سرکاری طور پر، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، اس کو شاملات کہتے، آج کل اس کو شاملات کہتے ہیں۔ شاملات کا مطلب ہے کہ وہ اس شہر میں شامل ہیں اس کی ضروریات کی بنیاد پر۔ تو وہ حاضرہ کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ جو بستی تھی وہ دریا کے شاملات میں تھی، یعنی دریا کی ضروریات میں اس کو شامل کیا ہوا تھا۔ تو اس بستی والوں نے ایک تعدی کی جس کا یہاں تذکرہ ہے، اذ یعدون فی السبت، کہ ہفتے کے دن وہ تعدی کرتے تھے۔ یہ جو ہفتے کا دن ہے یہ یہود کے لیے عبادت کا دن ہے۔ ہر قوم نے ہفتے کے دنوں میں سے کوئی نہ کوئی دن اپنے عبادت کے لیے متعین کر رکھا ہے۔
یہود نے اللہ تعالیٰ سے ہفتے کا دن مانگا، نصارہ نے اتوار کا دن مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ دن پیش کیے گئے، آپ نے جمعے کا دن مانگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی اور مبارکباد دی کہ آپ جس طرح سید الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دن دیا ہے، جو آپ نے چنا ہے، یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس کا اجر و ثواب، اس کی عبادت باقی تمام دنوں سے زیادہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے جو دن متعین کیا، پورے دن میں ان کے لیے عبادت لازم ہے، اور وہ اس دن اپنا کاروبار نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ان کے چولہے بھی بجھے ہوئے ہوتے ہیں اصل ان کی شریعت دین کے مطابق، کہ وہ اس دن کھانا پینا بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں جو دین ملا ہے، یہاں اتنا کہا گیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اذان ہو جمعہ کی تو اس وقت کاروبار چھوڑ دو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، جب جمعہ کی نماز پڑھ لو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اب زمین میں پھیل جاؤ اور پھر اللہ کا رزق اور فضل تلاش کرو۔ پہلے بھی کمانے کی اجازت ہے اور جمعے کے بعد بھی کمانے کی اجازت ہے، البتہ جمعے کی اذان کے وقت جب اذان ہو جائے اس کے بعد پھر بے شرا حرام ہو جاتی ہے، خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس قوم نے اس دن میں تعدی کی۔ کیا تعدی کی؟ تعدی یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کہا کہ آپ نے شکار نہیں کرنا۔ یہ جو قوم تھی، یہ ان کا دار و مدار شکار پر تھا، جس طرح آج بھی علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ جتنا خشکی ہے، جتنا آبادی ہے انسانوں کی، 5واں حصہ جو ہے وہ لوگ شکار پر اکتفا کرتے ہیں۔ جو دریا کے کنارے پر ہیں وہ مچھلیوں کے شکار پر، اور جو خشکی پر ہیں وہ جنگلوں کے شکار پر اکتفا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شکار کرنے سے روکا ہے۔ آپ نے فرمایا زیادہ شکار کے پیچھے پڑنا انسان کو غافل کر دیتا ہے، عبادات رہ جاتی ہیں۔ تو بہرحال شکار کرنا جائز ہے۔ شریعت نے اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی، کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، اور شکار کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکام اتارے ہیں۔ شکاری جانور ہے وہ ہاتھ نہیں آ رہا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اگر تیر پھینکا ہے، اس کو لگ گیا، خون نکل آیا، وہ گر گیا تو وہ حلال ہے۔ اسی طرح اڑتا ہوا پرندہ ہے، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے تیر مارا اور اس کو جا کر لگا ہے اور اس کو زخمی کر دیا، خون نکل آیا، اور اس کے وہاں پہنچنے تک ذبح کرنے سے پہلے وہ اگر فوت ہو گیا، وہ مر گیا، تو ایسی صورت میں وہ بھی حلال ہے۔ اسی طرح شکاری کتا ہے، اس کے بھی احکام شریعت میں ہیں، اور بعض ہے شکاری، اس کے لیے بھی احکام ہے شریعت میں۔ تو شکاریوں کے لیے بڑی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں۔ تو بہرحال یہ اس شکار کرتے تھے، مچھلیوں پر ان کا اکتفا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ان پر ایسا آیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر نکل آتی ہیں اور چھلانگیں لگاتی، تیرتی اوپر سے، اور جب اتوار کا دن آگے ان کے شکار کی اجازت کا دن ہوتا، اس دن زیادہ مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ اب دل میں دنیا کی محبت تھی تو انہوں نے اس کے لیے ہیلے بہانے کیے کہ اس کے ارد گرد حوض بنا لیے اور حوضوں کی نالیاں دریا کے ساتھ جا کر ملائیں، تو ہفتے والے دن شکار پکڑتے نہیں تھے لیکن پانی چھوڑ دیتے تھے اپنے حوض میں، تو مچھلیاں آ جاتی تھیں حوض میں، پیچھے سے یہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس نہ جائیں۔ اتوار والے دن اس کو پکڑتے اور یہ کہتے کہ ہم نے تو اتوار والے دن شکار کیا ہے، ہفتے والے دن تو کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یعدون فی السبت، کہ یہ تعدی کرتے تھے ہفتے کے دن میں، اذ تأتیہم حیتانہم، جب ان کے پاس مچھلیاں آتی ہیں ہفتے کے دن، شرعن شریعہ کی جمع ہے، اس کا معنی اوپر چھلانگے لگانا اور تیرنا۔ یوم لا یثبتون، جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، اس کے پاس مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ کذالک نبلوہم، ہم نے ان کو اس طرح آزمایا۔ ہم بھی حلال اور حرام میں بہت ہیلے کرتے ہیں، سود کے مسائل میں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے مسائل میں بہت ہیلے کرتے ہیں، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یا سود کو حلال کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اسے سبق لینا چاہیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے
تو ہم نے ان کو اختیار کرنا ہے۔ ہیلے بہانے بنا کر ہم نے حرام پر قبضہ نہیں کرنا۔ یہ انسان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کو حرام میں بڑی چمک نظر آتی ہے، زکوٰۃ سے بچنے میں بڑی چمک نظر آتی ہے۔ جب زکوٰۃ کا وقت پورا ہو رہا ہے، سال پورا ہو رہا ہے، 5 دن پہلے سارا کچھ بیوی کے نام کر دیا، اس کو ہدیہ کر دیا، اور اگلے دن پھر اپنے نام کر دیا، تو زکوٰۃ سے تو بچ گیا، لیکن اس پر جو مصائب اور آلام آتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ کبھی چوری ہوگی، کبھی ڈاکہ ہو گیا، کبھی مصیبت آ گئی، کبھی کسی مقدمے میں وہ مال چلا گیا، اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ہے جو آدمی صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرے گا سارا سال اللہ تعالیٰ اس کے مال کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا ہے۔ فرمایا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے ان کو آزمایا اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے، حرام کے اندر پڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کے دن یہ آزمائش ڈالی کہ مچھلیاں ظاہر ہونے لگی۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جمعہ کا جو دن رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی فرمائی، فضیلت کے اعتبار سے اعلیٰ کر دیا ان کے دنوں سے، اور عبادت میں آسانی کر دی کہ سارا دن عبادت نہیں ہے، ہم کما بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے خاص کیا، ہم اس میں بھی تعدی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ ہم جمعوں میں قسطیں بنا لیتے ہیں کہ ایک آدمی اس وقت فلاں مسجد میں جمعہ پڑھے گا، دوسرا آدمی فلاں مسجد میں جمعہ پڑھے گا، کاروبار ہمارا جاری رہے۔ ہمیں جمعے کی اذان کے بعد بازار بند کر دینے چاہیے، ہمیں دکانیں بند کر دینی چاہیے۔ ہم دکانداروں پر تو یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ دیکھو دکانیں کھول کے بیٹھے، ہم خود خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اس دن جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد صابن خرید رہے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ خرید رہے ہیں۔ ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، ضروریات پہلے خرید لینی چاہیے، اور جمعہ کی ادائیگی کے بعد پھر اپنے کاروبار میں شامل ہو جائیں۔ اللہ نے بعد والے کاروبار کو فضل فرمایا ہے، اس وجہ سے صحابہ اکرام جمعے کے بعد کھانا کھاتے، جمعے کے بعد آرام کرتے، اور جمعے کے بعد پھیل جاتے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ جمعے کے دن، جمعے کے بعد جو خرید و فروخت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے برکات بھی زیادہ رکھی، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کو فضل فرمائے۔ ایک تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں حلال اور حرام میں خاص خیال کرنا چاہیے، اللہ کی متعین کی ہوئی حدود میں تعدی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ہیلے بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ واسألہم، آپ ان سے پوچھئے، عن القریۃ، اس بستی کے بارے میں، التی، وہ بستی، کانت حاضرۃ البحر، جو دریا کے کنارے پر تھی، اذ یعدون، جب وہ تعدی کرنے لگے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، اذ تأتیہم، جب ان کے پاس آتے ہیں، حیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ہفتے والے دن، شرعاً، تیرتی ہوئی، چھلانگیں لگاتی ہوئی، ویوم لا یسبتون، جس دن ان کا ہفتہ کا دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی تھیں۔ کذالک، اس طرح، نبلوہم، ہم نے ان کو آزمایا، بما کانوا، اس وجہ سے، کانوا یفسقون، کہ وہ فسق، گناہ کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ یا اللہ، ہم پر ایسی آزمائش نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ یا اللہ، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہر معاملے میں آسانیاں پیدا فرما۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ، ہر لمحہ ہماری مدد فرما،
نفس و شیطان ہمارے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہیں، یا اللہ تو ہماری ان سے حفاظت فرما، ان کے دباؤ سے ہمیں بچا، یا اللہ ان کے سامنے کیے ہوئے حیلے بہانوں سے ہمیں بچا، یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، خالص حلال نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، عبادت کا ذوق شوق نصیب فرما، سستی کاہلی سے ہمیں بچا، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو پکا دین نصیب فرما، پورا ایمان نصیب فرما، یقین کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، ہم سب کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔